नबी करीम पानी की दुआ करने के लिए तशरीफ ले गए और अपनी चादर अलटाई। नबी करीम जब सर मुबारक आखिरी रकत के रुकू से उठाते तो यूं फरमाते कि आ अल्लाह, अय्याश बिन इब्बी रबिया को छोड़वा दे, या अल्लाह, सल्लमा बिन हशाम को छोड़वा दे, या अल्लाह, वलीद बिन वलीद को छोड़वा दे, या अल्लाह, बेबस नातुआ मुसलमानों को छोड़वा दे, या अल्लाह, मुज़िर के काफिरों को सख्त पकड़, या अल्लाह, उनके साल यूसुफ अलैहि अस्सलाम के से साल कर दे। और हज़रत ने फरमाया गफ़ार की कौम को अल्लाह ने बख्श दिया और असलम की कौम को अल्लाह ने सलामत रखा। इब्न इब्बी अज़नाद ने अपने बाप से सुबह की नमाज में यही दुआ नकल की। हम अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में बैठे हुए थे। अपने फरमाया कि नबी करीम ने जब कुफार कुरैश की सरकशी देखी तो अपने बद्दुआ की कि ए अल्लाह, 7 बरस का कहत उन पर भेज जैसे यूसुफ अलैहि अस्सलाम के वक्त में भेजा था। चुनांचे ऐसा कहत पड़ा कि हर चीज़ तबाह हो गई और लोगों ने चमड़े और मुर्दार तक खा लिए। भूख की शिद्दत का ये आलम था कि आसमान की तरफ नज़र उठाई जाती तो धुएं की तरह मालूम होता था। आखिर मजबूर होकर अबू सुफियान हाजिर खिदमत हुए और अर्ज़ किया कि मोहम्मद, आप लोगों को अल्लाह की इताअत और सिला रहमी का हुक्म देते हैं। अब तो आप ही की कौम बर्बाद हो रही है, इसलिए अब खुदा से उनके हक में दुआ कीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस दिन का इंतज़ार कर जब आसमान साफ धुआं नजर आएगा। आयत इनकम आयदवन तक नीज़ जब हम सख्ती से उनकी गिरफ्त करेंगे। कुफार की सख्त गिरफ्त बदर की लड़ाई में हुई। धुएं का भी मामला गुजर चुका जब सख्त कहत पड़ा था, जिसमें पकड़ और कैद का जिक्र है, वो सब हो चुके। इसी तरह सूरत अल-रूम की आयत में जो जिक्र है वो भी हो चुका। मैंने इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को अबू तालिब का ये शेर पढ़ते सुना था। तर्जमा, गोरा उनका रंग उनके मुंह के वास्ता से बारिश की अल्लाह से दुआ की जाती, यतीमों की पनाह और बेवाओं के सहारे। अक्सर मुझे शायर अबू तालिब का शेर याद आ जाता है। मैं नबी करीम के मुंह को देख रहा था कि अब दुआ इस्तिस्का मिंबर पर कर रहे थे और अभी दुआ से फारिग होकर उतरे भी नहीं थे कि तमाम नाले लबरेज हो गए। जमा, गोरा रंग उनका, वो हामी यतीमों बेवाओं के लोग पानी मांगते हैं उनके मुंह के सदके से। जब कभी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माना में कहत पड़ता तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के वसीला से दुआ करते और फरमाते कि ए अल्लाह, पहले हम तेरे पास अपने नबी का वसीला लाया करते थे तो पानी बरसाता था। अब हम अपने नबी करीम के चचा को वसीला बनाते हैं तो हम पर पानी बरसा। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि चुनांचे बारिश खूब ही बरसी। नबी करीम ने दुआ इस्तिस्का की तो अपनी चादर को भी उल्टा। नबी करीम ईदगाह गए, अपने वहां दुआए इस्तिस्का क़िबला रू होकर की और अपने चादर भी पलटी और 2 रकत नमाज पढ़ी। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी रहमाहुल्लाह कहते हैं कि इब्न अना कहते थे कि हदीस के ये रावी अब्दुल्लाह बिन ज़ैद वही हैं जिन्होंने अज़ान ख्वाब में देखी थी, लेकिन ये उनकी गलती है क्योंकि ये अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद बिन आसिम माज़नी है जो अंसार के कबीला माजिन से थे। अपने एक शख्स काब बन मर्रा अबू सुफियान का जिक्र किया जो मिंबर के सामने वाले दरवाजे से जुमा के दिन मस्जिद नबवी में आया। रसूल अल्लाह खड़े हुए खुतबा दे रहे थे। उसने भी खड़े खड़े रसूल अल्लाह से कहा, या रसूल अल्लाह, बारिश न होने से जानवर मर गए और रास्ते बंद हो गए, आप अल्लाह ताला से बारिश की दुआ फरमाइए। उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने ये कहते ही हाथ उठा दिए, अपने दुआ की कि अल्लाह, हमें सैराब कर, ए अल्लाह, हमें सैराब कर, ए अल्लाह, हमें सैराब कर। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, बखुदा कहीं दूर दूर तक आसमान पर बादल का कोई टुकड़ा नजर नहीं आता था और न कोई और चीज़ हुआ वगैरह जिससे मालूम हो कि बारिश आएगी, और हमारे और सिला पहाड़ के दरमियान कोई मकान भी ना था
کہ ہم بادل ہونے کے باوجود نہ دیکھ سکتے ہوں؟ پہاڑ کے پیچھے سے ڈھال کے برابر بادل نمودار ہوا اور بیچ آسمان تک پہنچ کر چاروں طرف پھیل گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ خدا کی قسم، ہم نے سورج ایک ہفتہ تک نہیں دیکھا۔ پھر ایک شخص دوسرے جمعہ کو اسی دروازے سے آیا۔ رسول اللہ کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ اس شخص نے پھر آپ کو کھڑے کھڑے ہی مخاطب کیا کہ اے رسول اللہ، بارش کی کثرت سے مال و منال پر تباہی آ گئی اور راستے بند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ بارش روک دے۔ پھر رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ، اب ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم سے اسے روک دے۔ ٹیلوں، پہاڑوں، پہاڑیوں، وادیوں اور باغوں کو سیراب کر۔ انہوں نے کہا کہ اس دعا سے بارش ختم ہو گئی اور ہم نکلے تو دھوپ نکل چکی تھی۔ شریک نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ وہی پہلا شخص تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا۔ اب جہاں دار القضا ہے اسی طرف کے دروازے سے وہ آیا تھا۔ رسول اللہ کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ اس نے بھی کھڑے کھڑے رسول اللہ کو مخاطب کیا، کہا کہ اے رسول اللہ، جانور مر گئے اور راستے بند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہم پر پانی برسائے۔ چنانچہ رسول اللہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے اللہ، ہم پر پانی برسا۔ اے اللہ، ہمیں سیراب کر۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، آسمان پر بادل کا کہیں نشان بھی نہ تھا اور ہمارے اور صلہ پہاڑ کے بیچ میں مکانات بھی نہیں تھے۔ اتنے میں پہاڑ کے پیچھے سے بادل نمودار ہوا ڈھال کی طرح اور آسمان کے بیچ میں پہنچ کر چاروں طرف پھیل گیا اور برسنے لگا۔ خدا کی قسم، ہم نے ایک ہفتہ تک سورج نہیں دیکھا۔ پھر دوسرے جمعہ کو ایک شخص اسی دروازے سے داخل ہوا۔ رسول اللہ کھڑے خطبہ دے رہے تھے، اس لیے اس نے کھڑے کھڑے کہا، یا رسول اللہ، کثرت بارش سے جانور تباہ ہو گئے اور راستے بند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ بارش بند ہو جائے۔ رسول اللہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، ہمارے اطراف میں بارش برسا، جہاں ضرورت ہے ہم پر نہ برسا۔ اے اللہ، ٹیلوں، پہاڑیوں، وادیوں اور باغوں کو سیراب کر۔ چنانچہ بارش کا سلسلہ بند ہو گیا اور ہم باہر آئے تو دھوپ نکل چکی تھی۔ شریک نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا یہ پہلا ہی شخص تھا؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ رسول اللہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ، پانی کا قحط پڑ گیا ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں سیراب کر دے۔ اپنے دعا کی اور بارش اس طرح شروع ہوئی کہ گھروں تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ دوسرے جمعہ تک برابر بارش ہوتی رہی۔ انس نے کہا کہ پھر دوسرے جمعہ میں وہی شخص کوئی اور کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بارش کا رخ کسی اور طرف موڑ دے۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر نہ برسا۔ انس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دائیں بائیں طرف چلے گئے، پھر وہاں بارش شروع ہو گئی اور مدینہ میں اس کا سلسلہ بند ہوا۔ ایک آدمی رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جانور ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے۔ اپنے دعا کی اور ایک ہفتہ تک بارش ہوتی رہی۔ پھر ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ بارش کی کثرت سے گھر گر گئے، راستے بند ہو گئے۔ چنانچہ اپنے پھر کھڑے ہو کر دعا کی کہ اے اللہ، بارش ٹیلوں، پہاڑیوں، وادیوں اور باغوں میں برسا۔ دعا کے نتیجہ میں کہ بادل مدینہ سے اس طرح پھٹ گئے جیسے کپڑا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، مویشی ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ پھر دوسرے جمعہ کو ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ اے رسول اللہ، کثرت بارہ سے بہت سے مکانات گر گئے،
راستے بند ہو گئے اور مویشی ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ رسول اللہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، پہاڑوں، ٹیلوں، وادیوں اور باغات کی طرف بارش کا رخ کر دے جہاں بارش کی کمی ہے۔ چنانچہ اب کی دعا سے بادل کپڑے کی طرح پھٹ گیا۔ ایک شخص نے نبی کریم سے قحط سے، مال کی بربادی اور اہل و عیال کی بھوک کی شکایت کی۔ چنانچہ اپنے دعائے استسقا کی۔ راوی نے اس موقع پر نہ چادر پلٹنے کا ذکر کیا اور نہ قبلہ کی طرف منہ کرنے کا۔ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا، اے رسول اللہ، قحط سے جانور ہلاک ہو گئے اور راستے بند، اللہ سے دعا کیجیے۔ چنانچہ اپنے دعا کی اور ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک ایک ہفتہ تک بارش ہوتی رہی۔ پھر ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے رسول اللہ، بارش کی کثرت سے پھر راستے بند ہو گئے اور مویشی ہلاک ہو گئے۔ اب رسول اللہ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، بارش کا رخ پہاڑوں، ٹیلوں، وادیوں اور باغات کی طرف موڑ دے۔ چنانچہ بادل مدینہ سے اس طرح چھٹ گیا جیسے کپڑا پھٹ جایا کرتا ہے۔ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ قریش کا اسلام سے اعراض بڑھتا گیا تو نبی کریم نے ان کے حق میں بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں ایسا قحط پڑا کہ کفار مرنے لگے اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے۔ آخر ابو سفیان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے محمد، اب صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ کی قوم مر رہی ہے، اللہ عز و جل سے دعا کیجیے۔ اپنے اس آیت کی تلاوت کی۔ ترجمہ: اس دن کا انتظار کر جب آسمان پر صاف کھلا ہوا دھواں نمودار ہوگا۔ علیہ خیر اپنے دعا کی بارش ہوئی، کہہ جاتا رہا لیکن وہ پھر کفر کرنے لگے۔ اس پر اللہ پاک کا یہ فرمان نازل ہوا۔ ترجمہ: جس دن ہم انہیں سختی کے ساتھ پکڑ کریں گے، اور یہ پکڑ بدر کی لڑائی میں ہوئی۔ اور اسبات بن محمد نے منصور سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے دعائے استسقا کی مدینہ میں، جس کے نتیجہ میں خوب بارش ہوئی کہ 7 دن تک وہ برابر جاری رہی۔ آخر لوگوں نے بارش کی زیادتی کی شکایت کی تو حضور اکرم نے دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے اطراف و جوانب میں بارش برسا، مدینہ میں بارش کا سلسلہ ختم کر۔ چنانچہ بادل آسمان سے چھٹ گیا اور مدینہ کے ارد گرد خوب بارش ہوئی۔